شہر کے شور سے ذرا دور ایک پرانا راستہ تھا جو کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک چھوٹے سے مزار تک پہنچتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی بزرگ نہیں رہتے، کوئی کرامتیں نہیں ہوتی، کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا، مگر جو بھی وہاں جاتا خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ وہاں صرف ایک بوڑھا درویش بیٹھتا تھا، سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر ایسی سادگی جیسے برسوں کی عبادت نے اس کے نقش مٹا کر صرف سکون چھوڑ دیا ہو۔ اس درویش کا نام کسی کو معلوم نہ تھا۔ لوگ اسے بابا دلدار کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ نہ واز کرتا تھا، نہ نصیحتوں کی لمبی فہرست سناتا تھا، بس سن لیتا تھا، اور سننے میں بھی ایک عجیب تاثیر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ الفاظ نہیں، انسان کا اندر سن رہا ہو۔ ایک دن ایک نوجوان وہاں آیا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر شکستگی اور دل میں بھرا ہوا غصہ۔ وہ سیدھا درویش کے سامنے جا بیٹھا اور بولا، میں تھک گیا ہوں۔ میں نے محنت کی، دعا کی، صبر کیا، مگر کچھ نہیں بدلا۔ میرے نصیب میں شاید سکون نہیں۔ درویش نے آہستہ سے پوچھا، تم سکون چاہتے ہو یا اپنی مرضی پوری ہونا چاہتے ہو؟ حمزہ چونکا۔ فرق کیا ہے؟ درویش مسکرایا، بہت بڑا فرق ہے۔ سکون رب کی مرضی میں ہوتا ہے اور بے چینی اپنی مرضی میں۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل میں اتر تو گئے مگر اس نے مانا نہیں۔ وہ کئی دن آتا رہا، ہر بار اپنی شکایت دہراتا، ہر بار درویش خاموشی سے سنتا۔ ایک دن درویش نے اسے ایک پرانا سا آئینہ دیا۔ آئینہ دھندلا تھا، کناروں سے ٹوٹا ہوا۔ اس میں دیکھو۔ حمزہ نے دیکھا۔ اسے اپنا چہرہ نظر آیا مگر دھندلا ٹوٹا ہوا۔ وہ بولا، یہ آئینہ صاف نہیں۔ درویش نے کہا، آئینہ نہیں، تمہاری نظر دھندلی ہے۔ تم خود کو دنیا کی خواہشوں کے شیشے سے دیکھتے ہو۔ جب تک یہ شیشہ صاف نہیں ہوگا تم خود کو نہیں پہچانو گے۔ حمزہ نے پوچھا، اور یہ شیشہ کیسے صاف ہوگا؟ درویش نے جواب دیا، شکر سے، صبر سے، اور سب سے بڑھ کر چھوڑ دینے سے۔ حمزہ کو یہ باتیں آسان لگتی تھیں مگر عمل مشکل تھا۔ وہ واپس شہر گیا مگر اب وہ ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب اس کا کام خراب ہوتا وہ فوراً غصہ نہیں کرتا۔ جب کوئی اس کی بے عزتی کرتا وہ جواب دینے سے پہلے رک جاتا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر کتنا شور ہے، ہر بات پر رد عمل، ہر بات پر توقع۔ کچھ ہفتوں بعد وہ دوبارہ مزار پر آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر پہلے جیسی تیزی نہیں تھی۔ وہ خاموش بیٹھ گیا۔ درویش نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ حمزہ نے آہستہ سے کہا، اپنا غرور چھوڑ آیا ہوں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اور کیا چھوڑا؟ حمزہ نے آنکھیں بند کیں۔ اپنی شکایتیں بھی؟ درویش نے کہا، اب آخری دروازہ باقی ہے۔ حمزہ نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا دروازہ؟ درویش نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، دل کا آخری دروازہ۔ وہ کیسے کھلے گا؟ جب تم رب کو الزام دینا چھوڑ دو گے اور خود کو بدلنا شروع کر دو گے۔ یہ سن کر حمزہ کے آنسو بہنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ وہ ہر ناکامی کا ذمہ دار حالات کو ٹھہراتا رہا، لوگوں کو ٹھہراتا رہا، حتیٰ کہ رب کو بھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاید اسے خود بدلنا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ اب روز وہاں نہیں آتا تھا، مگر اس کی زندگی بدلنے لگی تھی۔ وہ کم بولتا، زیادہ سنتا، کم مانگتا، زیادہ شکر کرتا۔ اس کے اندر جو آگ تھی وہ آہستہ آہستہ روشنی میں بدل رہی تھی۔ ایک دن جب وہ مزار پہنچا تو درویش وہاں نہیں تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ رات کے پچھلے پہر چلے گئے۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی اعلان، بس خاموشی سے۔ حمزہ وہیں بیٹھ گیا جہاں درویش بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ اسے وہی پرانا آئینہ یاد آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ صاف ہو چکا ہے، ابھی مکمل نہیں مگر پہلے سے بہتر۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے کوئی آواز اس کے دل سے آئی ہو۔ دروازہ کھل گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی کرامت، مگر اس کے اندر سکون تھا، ایسا سکون جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا۔ اس دن کے بعد حمزہ نے مزار پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ لوگ آنے لگے، وہ بھی ان کی باتیں سنتا جیسے کبھی درویش سنتا تھا۔ وہ نصیحت نہیں کرتا تھا، بس سوال کرتا تھا،
तुम सुकून चाहते हो या अपनी मर्जी? लोग सोच में पड़ जाते। साल गुजर गए। मजार वैसा ही रहा, रास्ता वैसा ही, खेत वैसे ही, मगर एक बात बदल गई थी। अब वहां आने वाले लोग मोजिज़ा नहीं ढूंढते थे, वो खुद को ढूंढने आते थे। क्योंकि असल मोजिज़ा किसी बुजुर्ग के हाथ में नहीं होता। असल मोजिज़ा दिल के आखिरी दरवाजे के खिलने में होता है, और वो दरवाज़ा बाहर से नहीं खिलता, वो अंदर से खिलता है। जब इंसान मांगना छोड़कर मान लेना सीख लेता है, जब वो लड़ना छोड़कर झकना सीख लेता है, जब वो शिकायत छोड़कर शुक्र को अपना लेता है, तब दिल का आखिरी दरवाज़ा खिलता है। और जब वो खिल जाए तो फिर कोई सवाल बाकी नहीं रहता।